بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابا روان۔ میرا شعبہ نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ 2 ماہ سے اویئرنیس کے لیے مختلف میسیجز سوشل میڈیا پہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں کہ موسمی صورتحال بہت خراب ہے، سیلاب آ رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، واٹر سٹریمز نے گاؤں، شہر، غرض کے ہر طرح کی آبادی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور بارشوں کا سلسلہ تھمنے کا نہیں۔ ابھی مزید 15 سے 20 روز تک بارشیں ہوتی رہیں گی، اور ہم حسب روایت، حسب دستور، اپنی عادت کے مطابق گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ میری خواہش تھی، میں 2 ماہ سے تمام ٹورزم سے متعلقہ لوگوں سے گزارش کرتا رہا کہ خدا کے لیے گھر بیٹھ جائیے۔ مجھ سے زیادہ بھی کوئی آوارہ منش ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو مہینے میں 2 بار سیاحت کے لیے جاتا ہو، وہ پچھلے 1.25 مہینے سے ٹک کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی تمام تر خواہشات کو دبا کے صرف اور صرف پرانی ویڈیوز پہ گزارا کر رہا ہے۔ اب میں چونکہ ٹیکنیکلی یہ ساری صورتحال کو نہیں سمجھتا، نہ ہی میں کوئی موسمیات کا ماہر ہوں، نہ میں انوائرمنٹ کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن تجربات کی روشنی میں بہت کچھ جانتا ہوں جو شاید ایک عام انسان نہیں جانتا۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیلاب ہمیشہ آتے رہے ہیں، بارشیں بھی شدید ترین ہمارے بچپن سے ہوتی چلی آ رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ ایک بنیادی فرق جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو حقیقی معنوں میں بنیادی فرق ہے، وہ ہے آبادی میں اضافہ، انکروچمنٹ میں اضافہ، اور ایسی جگہوں پہ تعمیرات کہ جہاں ہم قدرت کا مقابلہ کرنے چلے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نالوں میں سیلاب اور بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ سیلاب نے بونیر تباہ کر دیا، سوابی کو تباہ کر دیا۔ کشمیر میں بے شمار مقامات پہ سیلاب آئے، گویا کہ پورا پاکستان سیلاب کی زد میں رہا، اور شمالی علاقہ جات کی تو بات ہی نہ کیجیے۔ اگر آپ گلگت بلتستان کو لیں تو وہ بھی اس سیلابی بہاؤ میں بہتا چلا گیا۔ ٹیکنیکلی جو میں سمجھ سکا ہوں وہ میں مختصراً آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ دیکھیں، دریاؤں کے اپنے راستے ہوا کرتے ہیں، ندیوں کے اپنے راستے ہوا کرتے ہیں، واٹر سٹریمز کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے قدرت کے بنائے ہوئے راستے جو پانی خود ترتیب دیتا ہے وہ کبھی بدلا نہیں کرتے۔ عام حالات میں جو سکڑے ہوئے ندی نالے آپ دیکھتے ہیں، جو کم بہاؤ کے ایریاز کو آپ دیکھتے ہیں، جب شدید بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے پھیلاؤ پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ان ندی نالوں کو روک کے ان کے آگے بند باندھ دیے اور وہاں پہ تعمیرات کر لیں، اپنے گھر بنا لیے، ہوٹلز بنا لیے، ریسٹورنٹس بنا دیے، ڈھابے بنا دیے، غرض کے کیا نہیں بنا دیا۔ اب صورتحال یوں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں گلوبل چینج ہے ویدر کے سلسلہ میں، اور وہ کیوں ہے، اس کا بنیادی جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یوں ہیں کہ اگر آپ پاکستان کو لیں تو پاکستان میں بڑے بہترین شمالی علاقوں میں بھی 40 ڈگری تک درجہ حرارت گیا ہے۔ جن علاقوں میں کبھی درجہ حرارت 28 تک نہیں جاتا تھا، 22 سے اوپر نہیں جاتا تھا، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جایا کرتا تھا، اس بار وہاں پہ بھی درجہ حرارت 44 تک گیا ہے۔ اگر آپ پنجاب کو لے لیں تو پنجاب میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، فیل لائک 51 52۔ اب ہوتا کیا ہے، جب زمینی ہوائیں شدید گرم ہو جاتی ہیں تو وہ اوپر کی جانب بڑھ جاتی ہیں، اور اگر اوپر کی جانب بادل موجود ہیں تو پھر ان کے درمیان جو کلیش ہوتا ہے، اس کلیش کی صورت میں
آپ نے یہ آج کل کلاؤڈ بسٹ کی ٹرمنالوجی آپ لوگوں کے سامنے ہوگی اور آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہو جاتا ہے ایسے. کلاؤڈ بسٹ کی ایک ٹرمنالوجی ہے، وہ آج کل بہت عام ہے جی، بادل پھٹ گیا. اگر آپ اس کا ٹرانسلیٹ کریں تو کلاؤڈ برسٹ مینس بادل پھٹ گیا. ایکچولی وہ بادل پھٹتا نہیں ہے، بادل اپنی مقدار سے زیادہ جب برستا ہے کنٹینیوس فار 1 hour تو پھر کیا ہوگا؟ سیلاب آئے گا. ہمارے بچپن میں شاید اس سے بھی زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھی، کئی گھنٹے پہ محیط بارش کا سپیل ہوتا تھا. اور اگر جمعرات کو، وہ ایک عام ہماری بچپن کی بڑی بوڑھیوں کی مثال ہوا کرتی تھی کہ جمعرات دی جھڑی لگ گئی ہے. اب وہ جو جمعرات کی جھڑی ہوا کرتی تھی اس کے متعلق یہ مشہور تھا، اور ہم نے تجرباتی طور پہ اس کو آزمایا بھی ہے کہ جمعرات کو اگر بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر وہ 7 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے. اب 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے اگر کلاؤڈ بسٹ جسے آپ کہتے ہیں موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور اس کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جم کے برسنا، تو جب بادل جم کے برستا ہے تو پھر شہر ڈوب جاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی ڈوب چکا ہے، کئی مقامات پہ 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے، اور کم از کم 2 سے 2.5 فٹ پانی کراچی کی تقریباً تمام آبادیوں میں موجود ہے. اگر میں یوں کہوں کہ اس سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی نہیں بچ سکا تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ درخت ہم نے کاٹ دیے، آبادی میں بے پناہ اضافہ. باقی ملکوں میں شاید آبادی دگنی ہوئی ہوگی، لیکن پاکستان وہ بد نصیب ملک ہے کہ جہاں آبادی 6 گنا ہو گئی، اور وہ 6 گنا آبادی بھی انہی مقامات کو استعمال کر رہی ہے جہاں پہ کبھی سرسبز و شاداب بہاریں ہوا کرتی تھیں، جہاں میڈوز ہوا کرتے تھے، جہاں سرسبز و شاداب جنگلات ہوا کرتے تھے. ہم نے وہ جنگل کاٹ دیے. المیہ یوں ہے کہ اگر عام آپ بات کریں، بالکل عمومی سی بات، سادہ سی بات، وہ درخت جس کی قیمت کم از کم 40 لاکھ روپیہ ہوتی ہے وہ چوری ہوتا ہے صرف 25,000 کے عوض. اور اگر آپ کشمیر کو لے لیں، بلتستان گلگت کو لے لیں، یا کے پی کے مختلف علاقوں کو لے لیں، تو وہاں پہ وہ درخت جو ہیں فی گھر 1 درخت سالانہ استعمال کرتا ہے. تعمیرات بھی لکڑی سے ہو رہی ہیں، تو جنگلات تو گویا ختم ہو گئے. ہم نے ملین ٹری سونامی سنا ہوگا، لیکن وہ ملین ٹری سونامی کٹنگ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. اور وہ مقامات جہاں کبھی جنگلات تھے، دریاؤں کے کنارے جنگلات تھے، ندیوں کے کنارے جنگلات تھے، واٹر سٹریمز جو ٹاپ سے نیچے آتی تھیں ان کے گرد جنگلات تھے، وہ سارے کاٹ دیے گئے. وہاں پہ ایک لائن میں تا حد نظر ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بن گئے. اب پانی کہاں جائے؟ پانی کہاں پھیلے؟ ایسے انتظامات موجود نہیں کہ پانی ہم زمین کو واپس کر دیں. تو جب ہم پانی زمین کو واپس نہیں کریں گے، جنگلات نہیں ہوں گے جو واٹر کو سوک کرتے ہیں، اور تعمیرات کے ذریعے ہم دریاؤں کا، ندیوں کا، نالوں کا، آبشاروں کا راستہ روک دیں گے، تو پھر قدرت انتقام لیتی ہے. اور قدرت کے انتقام کی صورت آپ دیکھ چکے ہیں. 15 سپٹمبر 2025 تک شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں 3 چیزوں پہ توجہ دینی ہے. ہمیں اپنے جنگلات کو دوبارہ بحال کرنا ہے، ہمیں دریاؤں، ندی نالوں کے راستے پہ بنائی ہوئی کنسٹرکشنز کو ختم کرنا ہوگا، انہیں اپنے اوریجن کی طرف واپس لانا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے بڑھتی ہوئی آبادی کے سیلاب کو روکنا ہوگا. تھینک یو.